بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں امام مہدی آنے والے ہیں، یہ ہماری سیریز ہے اور یہ اس کا 7واں پارٹ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا علامات متوسطہ کا، اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم تذکرہ کریں گے علامات متوسطہ کا۔ علامات متوسطہ وہ ہیں جو بہت پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں لیکن ابھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی ہیں۔ جب یہ علامات یعنی علامات متوسطہ جو بیچ کی علامات ہیں، درمیان کی علامات ہیں، جب یہ اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی تو پھر علامات قریبہ کا ظہور ہوگا، اور علامات قریبہ میں سب سے پہلے جو علامت ظاہر ہوگی وہ امام مہدی کا ظہور ہے، یعنی امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اصل ہمیں امام مہدی پر بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے علامات بعیدہ کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ علامات متوسطہ جو بیچ کی علامات ہیں ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اور جب یہ ان علامات کا تذکرہ مکمل ہو جائے گا پھر ہم امام مہدی کا تذکرہ کریں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مال میں حلال و حرام کا جو فرق ہے وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لوگ حرام و حلال میں تمیز نہیں کریں گے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو علامات ارشاد فرمائی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے جب آپ ان علامات کو پڑھیں گے، سنیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان تمام چیزوں کو بالکل اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی آپ کی بیان کردہ پیشن گوئی، آپ کی بیان کردہ علامات حرف بحرف، لفظ بلفظ، من وعن ایز اٹ از کیا ہے پوری ہو رہی ہیں۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، بخاری کی روایت ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2059۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو آنے والے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ اب دیکھیے یہ حدیث سنیے اور ہم اپنے معاشرے کا ذرا جائزہ لیں۔ آج مال ہو، پیسہ ہو، چاہے جیسا ہو، یہ لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے۔ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، کہیں سے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، کسی کو تکلیف دے کر آئے، کسی کو دھوکہ دے کر آئے، کسی کو ستا کر آئے، کسی کی بے ایمانی کر کر آئے، کسی کا حق مار کر آئے، کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی مال آ جائے، کسی بھی طریقے کا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ تو یہ علامت بھی، یہ نشانی بھی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے اور پوری ہو چکی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی کہ بدعات پھیل جائیں گی، دین میں نئی باتیں، نئی چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں۔ بدعات کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو دین میں نہیں ہے اس کو دین بنا کر پیش کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہر سال ایک نئی بدعت ایجاد کریں گے اور ایک سنت کو ختم کریں گے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اسی طرح ہوتے ہوتے بدعتیں زندہ اور سنتیں مٹ جائیں گی۔ یہ روایت الفتن کے اندر ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 277۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے اس زمانے میں لوگ جہالت کی وجہ سے اپنی جانب سے سنتیں یعنی بدعتیں گھڑ لیں گے۔ جب ان میں سے کوئی بدعت ترک کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ سنت ترک کر دی گئی۔ کسی نے سوال کیا کہ ایسا کب ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جب جاہلوں کی کثرت، علماء و فقہائے کرام کی قلت، امراء اور ریاکار قراء کی کثرت، امانت داروں کی قلت ہو جائے گی، اور آخرت کے اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے ان کے ذریعے دنیا طلبی کی جائے گی۔ یہ بھی الفتن کے اندر روایت ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 51۔ تو دیکھیے اس روایت کو سنیے، پڑھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ آج بدعات پھیلتی جا رہی ہیں، سنت چھوٹتی جا رہی ہیں، اور لوگ دین کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ دین کے ذریعے سے لوگ دنیا کما رہے ہیں، قرآن کے ذریعے سے لوگ دنیا کما رہے ہیں، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ یہ علامت، یہ حدیث اور یہ پیشن گوئی نبی علیہ السلام کی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ جاہلوں کی کثرت، آپ دیکھ رہے ہیں جاہلوں کی کثرت ہے، علماء کی فقہا کی قلت ہے، آج علماء اور فقہا کم ہیں اور جاہلوں کی کثرت ہے۔ تو یہ علامت نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی تھی یہ بھی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔
دیکھیے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسری چیزیں پسند کی جانے لگیں گی. قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسری چیزیں پسند کی جانے لگیں گی. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رات اور دنوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ قرآن کریم اس امت کے قلوب میں پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہو جائے گا، اور قرآن کریم کے علاوہ دوسری چیزیں ان کو زیادہ محبوب ہو جائیں گی. ان کا سارا معاملہ لالچ اور حرص پر مبنی ہو جائے گا. انہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حق میں کوتاہی کریں گے تو انہیں ان کی امیدیں اور آس کمزور کریں گی، یعنی نیکی کے ارادے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امیدوں کی وجہ سے مزمحل ہو جائیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے کسی منع کردہ حرام کام کا ارتکاب کریں گے تو یہ کہیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ میرے گناہ سے درگزر کر دے گا. وہ لوگ بھیڑیوں کے قلوب پر بھیڑ کی کھالیں پہنیں گے، یعنی ان کے جسموں پر تو اون کا لباس ہوگا لیکن دل بھیڑیوں کی طرح سخت خونخوار ہوں گے. ان کے افضل لوگ علم دین کے اندر مداہنت کا شکار ہو جائیں گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے. دیکھیے یہ جو روایت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، یہ روایت بڑی عجیب و غریب ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پسند کریں گے. تو کیا آج قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ گانے کو نہیں پسند کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ آج میوزک کو نہیں پسند کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کریم کو چھوڑ کر آج لوگ فلموں کو، ڈراموں کو، کھیل کود کو، کرکٹ کو نہیں پسند کر رہے ہیں؟ آج قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ میوزک کو، گانوں کو اور طرح کی دنیاوی چیزوں کو پسند کر رہے ہیں. قرآن کریم کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، نیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، کھیل کود کرنے کے لیے وقت ہے، گانا سننے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، گانا گانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، سیر و تفریح کرنے کے لیے وقت ہے، اور مٹر گشتی کرنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لڑانے کے لیے وقت ہے. لیکن جب ان سے یہ کہا جائے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں تو کہتے ہیں وقت نہیں ملتا ہے. یعنی دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے ان کے پاس، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ علامت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے. اور گناہ کی معافی کی امید پر لوگ گناہ کریں گے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اجی اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی یہ جملہ کہہ کر اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے آپ اسے ٹوکیں بھائی غلط ہے، ارے کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. اجی ہم کیسے اس زمانے میں ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو مطلب اس دور میں امپاسبل ہے، اس دور میں ان چیزوں سے بچنا کیا ہے، ناممکن ہے. اس طرح کی دلیل دے کر اور دیکھو بس اللہ معاف کرنے والا، اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے. یعنی اس طریقے سے کہتے ہیں اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہ حشر کے میدان میں کسی کو ہمت نہیں ہوگی، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے گفتگو کرے. الا من اذن له الرحمن، صرف وہ شخص لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، یعنی وہ شخص جس کو اللہ اجازت دے دے بس وہی اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے. نہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے گفتگو کرے، بات چیت کرے. آج اس زمانے کا انسان 14ویں صدی کا 15ویں صدی کا ایک جاہل آدمی کھڑا ہو کر یوں کہتا ہے جی اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہم دنیا میں بیوی بچوں کا پیٹ پالنے میں لگے ہوئے تھے، یا مجبور تھے ہم سود سے یا اس چیز سے ہم نہیں بچ پائے. اس طریقے سے دھڑلے سے کہہ دیتا ہے جیسا کہ نعوذ باللہ کوئی چھوٹا سا آدمی سامنے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے اپنی بات کو ہم رکھ دیں گے. بڑے بڑے نبیوں کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کلام کر سکیں. بس وہی اللہ کے سامنے کلام کر پائے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، جس کو قرآن نے کہا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یعنی اجازت دینے کے بعد بھی قید ہے کہ درست بات کرے گا، ایران کی توران کی ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا، الٹپ بات نہیں کر سکتا. تو اس کے باوجود آج کیا حال ہے لوگوں کا. اور پھر یہ بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا. صحابہ کو یہ بات نہیں پتہ تھی، نبیوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی، اولیاء اللہ کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے. صحابہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، راتوں میں عبادت کر رہے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. حضرت عمر جیسا شخص اپنے بارے میں یہ فکر کر رہے ہیں کہ عمر منافق ہو گیا. حضرت حذیفہ ابن الیمان جو اللہ کے نبی کے رازدار صحابی، ان سے جا کے بار بار دریافت کر رہے ہیں کہ
کہ اے حذیفہ ذرا یہ بتا دو جو منافقین کی فہرست نبی نے آپ کو دی تھی یا بتائی تھی، آپ ان کے رازدار صحابی ہیں، مجھے بتا دیں میرا نام تو نہیں ہے، میں نہیں پوچھنا چاہتا کن کا نام ہے کن کا نام نہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ یعنی عمر جیسا جلیل القدر صحابی جس کے بارے میں نبی فیصلہ کر چکے ہیں جنتی ہے، عمر فی الجنہ، نبی نے مہر لگا دی، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے بارے میں اتنی تشویش اتنی فکر لاحق ہے۔ اور آج ہم جیسے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں اجی اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی معافی کی امید پر گناہ کا کرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یقیناً اللہ معاف کر دے گا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس امید کے ساتھ اس کو ہلکا سمجھنا جی اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی غلطی ہو گئی، غلطی سے نہ چاہ کر بھی پھر یہ امید رکھیں اللہ معاف کر دے گا، اچھی بات ہے، لیکن اس امید پر گناہ کرنا کہ اللہ معاف کر دے چلو کر لو، اللہ معاف کر دے گا چلو شراب پی لو، اللہ معاف کر دے گا چلو زنا کر لو، اللہ معاف کر دے گا کسی کا حق مار لو، اللہ معاف کر دے گا نماز چھوڑ دو، اس امید پر گناہ کرنا یہ وہ بات ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے ارشاد فرما کر چلے گئے تھے، اور آج یہ علامت بھی حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قرآن کریم کی غلط تعویل کی جائے گی، قرآن کریم کا غلط مفہوم، غلط مطلب بتایا جائے گا، غلط تفسیر کی جائے گی، اور آج ہم دیکھتے ہیں ایرا غیرہ نتھو خیرہ ٹی وی ڈیبیٹس پر وہ آدمی جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، وہ آدمی جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، آج اس کو اسلامک اسکالر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ عورتیں جو مطلب نہ تو اسلام کی تعلیم سے آشنا ہیں، قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ پاتی ہیں، وہ اسلامک اسکالر بن کر ٹی وی پر آتی ہیں اور باقاعدہ قرآن کی غلط تعویل کرتی ہیں۔ وہ لوگ جن کو قرآن کے علوم کا پتہ نہیں، مدرسے میں انہوں نے وقت نہیں لگایا، نہ قرآن کے اصول کو اور قاعدوں کو اور انہوں نے پڑھا، انہیں عربی نہیں آتی، انہیں قرآن دیکھ کر ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، آج وہ قرآن کی غلط تعویل کر رہے ہیں، غلط تشریح کر رہے ہیں۔ ایسے بے شمار مطلب لوگ ہیں اس دنیا کے اندر قرآن کی غلط تعویل کر رہے ہیں، انہیں قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، تاریخ کا علم نہیں ہے، سیرت کا علم نہیں ہے، علم فقہ کا علم نہیں ہے، علم معانی کا علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ان کے پاس، لیکن قرآن کی وہ غلط تعویل کر رہے ہیں۔ یہ علامت، یہ چیز بھی نبی علیہ السلام کی جو بتائی ہوئی ہے کہ قرآن کی غلط تعویل کی جائے گی، قرآن کریم کی غلط تشریح کی جائے گی، غلط مفہوم بیان کیا جائے گا، یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہلاکت کتاب اللہ کی وجہ سے بیان کی۔ حضرات صحابہ کرام نے وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ قرآن کریم کو سیکھ کر اس کی تعویل کر کے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کو دوسرے معنی پر محمول کریں گے، یعنی قرآن کریم کو سیکھیں گے، جیسے کہ آج انجینئر ٹائپ کے لوگ، انجینئر مرزا علی، اس طریقے کے طارق فتح، جاوید غامدی، اس طرح کے لوگ قرآن کو ڈائریکٹ تھوڑا سا پڑھا، اس کے ترجمہ وغیرہ پڑھ کر اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں، بھائی دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، اس قرآن کی آیت کا اپنے طور پر، یعنی قرآن کو سیکھ کر اس کو دوسرے معنی پر محمول کریں گے۔ بھائی قرآن کریم کے وہ معنی معتبر ہیں جو صحابہ سے منقول ہوں، کیوں؟ نبی علیہ السلام کے جو ڈائریکٹ شاگرد تھے وہ صحابہ تھے، تو جو چیز صحابہ نے سمجھی ہے وہی چیز اگر ہم سمجھیں گے تو قرآن کا وہ مفہوم معتبر ہوگا۔ اگر ہم اپنے طور پر اس کا کوئی نیا مفہوم نکالیں گے جو صحابہ نے نہیں لیا اس مفہوم کو، تابعین نے اس مفہوم کو نہیں لیا، 14 صدی کے بعد ہم اس مفہوم کو لے رہے ہیں، اس معنی کو کہیں اور محمول کر رہے ہیں، تو بھائی یہ تو بہت کامن سینس کے بھی خلاف ہے۔ بھائی نبی کے ڈائریکٹ شاگرد صحابہ تھے، اور صحابہ کو نبی نے سکھایا بھائی قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، قرآن کی زیادہ تر روایتیں انہی سے مروی ہیں، تفسیر کی حضرت عائشہ ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیات کا وہ مفہوم جو صحابہ سے منقول ہے، صحابہ نے اس آیت کا جو مفہوم بیان کیا وہی معتبر ہوگا، نہ کہ وہ معتبر ہوگا جو آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، قرآن کو سیکھا اور اس کا مطلب اپنی مرضی سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ آج کل ٹی وی ڈیبیٹس پر ہو رہا ہے کہ بھئی پردے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، چہرے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور یہ بات کہ لوگ قرآن کو سیکھ کر اس کی تعویل کریں گے، غلط تعویل کریں گے، نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی تھی۔ آج اس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی لوگ غلط تشریح کر رہے ہیں، غلط مطلب بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2359 یعنی 2359۔ مستدرک حاکم میں یہ منقول ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھیں گے اور اس کے ذریعے ایمان والوں سے مجادلہ، بحث و مباحثہ کریں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے، قرآن کو سیکھ کر ایمان والوں سے
غیر مسلم بھی قرآن کو تھوڑا سا ادھر ادھر سے پڑھ کر، یا ویسے لوگ جو منافق قسم کے لوگ ہیں جن کا ایمان کا کوئی معیار نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، بس ایمان والوں جیسے نام رکھ رکھے، طارق فتح جیسا انسان قرآن کو سیکھ کر وہ کیا ایمان والوں سے، علماء سے مجادلہ اور مباحثہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں مولوی، یہ ملا کا اسلام ہے، یہ مفتیوں کا اسلام ہے، یہ قرآن والا اسلام نہیں، اس طرح کی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ علامت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ علامت بھی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے۔ اچھا جی، قرآن کریم کو گانے کے طرز پر پڑھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن کریم کو عرب کے لب و لہجے میں اور انہی کی آواز میں پڑھا کرو، اور فاسق و فاجر لوگوں اور یہود و نصارہ کے لہجے سے بچو، پس عن قریب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کریم کو گانے اور نوحہ کرنے کی طرح سے گھما گھما کر پڑھیں گے۔ قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے قلوب اور ان کے پسند کرنے والوں کے قلوب فتنے میں پڑ جائیں گے۔ یہ روایت مشکات کے اندر ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2207 یعنی 2207، اور شعب الایمان کے اندر ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2406 یعنی 2406 اس کا حدیث نمبر ہے۔ تو آج دیکھیے، نبی نے ارشاد فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو، فاسق اور فاجر کے لہجے میں نہ پڑھو، اور قرآن کریم گانے کے طرز میں پڑھا جائے گا۔ تو آج یہ دیکھیے بہت عام ہو گیا قرآن کریم کو گانے کے طرز میں پڑھنا، طرح طرح سے آوازیں نکال کر پڑھنا، یہ وبا بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ یہ علامت بھی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ دیکھیے ایک روایت اور ہے، طبرانی کبیر کی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 1834۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنی امت پر 6 چیزوں کا خوف ہے: بچوں یعنی نااہل اور بے وقوفوں کی حکومت، شرطیوں یعنی ظلم کرنے والے پولیس کا بکثرت ہو جانا، آج دیکھیے پولیس کیا ظلم کرتی ہے، یہ بھی کثرت ہے اس چیز کی، فیصلوں میں ظلم و ستم کا رواج، یہ بھی ہے، فیصلے ظلم و ستم کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، رشوت کا لین دین، قطع رحمی، خون کو ارزاں سمجھ لینا، رشوت بھی خوب عام ہو رہی ہے، قطع رحمی، رشتے ناتے ذرا سی دیر میں انسان ختم کر دیتا ہے، سالوں سال سگے بھائی سے نہیں بول رہا ہے، سگی خالہ سے نہیں بول رہا ہے، سگی پھوپھی سے نہیں بول رہا ہے، باپ بیٹے سے نہیں بول رہا ہے، بیٹا باپ سے نہیں بول رہا ہے، قطع تعلقی کر لی، تو قطع رحمی یہ بھی عام ہو چکی ہے۔ رشوت کا لین دین بالکل، مطلب رشوت کو لوگ رشوت سمجھ ہی نہیں رہے، جبکہ اور نہ رشوت دینے کو لوگ رشوت سمجھ رہے ہیں اور نہ رشوت لینے کو لوگ رشوت سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کو ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ کا نام دے کر لے رہے ہیں۔ خون کو ارزاں سمجھ لینا یعنی انسانی جان بے قیمت ہو جائے گی، بالکل یہی، یعنی ایسا لگتا ہے نبی یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ایز اٹ از۔ آج ایک کتا مر جائے، ہاتھی مر جائے تو اس پر چرچے ہوتے ہیں، بھائی ہاتھی کیا ختم ہو رہے ہیں، چیتا ہندوستان سے ختم ہو رہا ہے، گدھ ختم ہو رہے ہیں، ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے، ان کی نسل کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، ایک انسان مر جاتا ہے اس پر کوئی مسئلہ نہیں۔ جگہ جگہ کہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے کہیں قتل کر دیا جا رہا ہے، کہیں مارا جا رہا ہے، مطلب طرح طرح سے انسان کو مارا جا رہا ہے، مر رہے ہیں، اس پر کوئی فکر لاحق نہیں ہو رہی کہ اتنے انسان کیوں مر رہے ہیں، اتنے انسانوں کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی فکر نہیں۔ اگر کوئی مطلب جانور مر جائے تو اس پر بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور ایسا آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ یعنی یہ علامت بھی کہ انسانی خون ارزاں ہو جائے گا، سستا ہو جائے گا، انسان کی جان بالکل بے قیمت ہو جائے گی۔ آج کوئی انسان مر جائے تو اس پر کوئی زیادہ اہمیت نہیں، بلکہ قتل کر دیا جائے کوئی اہمیت کے ساتھ اس کو نہیں لیتا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اتنا بڑا، اور پھر ایک مومن کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیے خون کو ارزاں سمجھ لینا یعنی انسانی جان بے قیمت ہو جائے گی، ایسی نسل کا پیدا ہو جانا جو قرآن کریم کو گانا بجانا بنا لیں گے، یعنی گانے کی طرز پر پڑھنے لگیں گے۔ وہ لوگ ایسے شخص کو قرآن سنانے کے لیے آگے کریں گے جو ان میں نہ دین کی زیادہ سمجھ بوجھ اور علم رکھتا ہوگا اور نہ ہی ان میں افضل ہوگا، وہ انہیں قرآن کریم گانے کی طرز پر سنائے گا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور یہ بھی علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر علامات متوسطہ بھی بہت سی باقی ہیں، ان کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔